السلام علیکم ویورز، یہ میرا نیو چینل ہے. پلیز آپ سب مجھے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے بہت اچھے ناولز کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی. آج کا ناول ہے کردار بائی نبیلہ عزیز. ہولناک خبر سے دماغ کو جھٹکا لگا تھا. وہیں ان کے ہاتھ پاؤں کانپ کر رہ گئے تھے. سردار بیگم رجائی ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی. کہاں ہے داد بخش؟ ان کی چپ ٹوٹی تھی. ہسپتال لے گئے ہیں، بتا رہے تھے، بہت خون بہہ رہا تھا. پنڈ کی طرف آنے والی سڑک اس کے خون سے لال ہو چکی ہے. بس کر رجائی، ہمارا کلیجہ نہ کاٹ. سردار بیگم کا دل لرزنے لگا تھا. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر رجائی کو روک دیا. معافی چاہتی ہوں سردار بیگم، پر میں نے جو سنا وہی آ کر بتایا. رجائی تھم گئی. اسے احساس ہو گیا تھا کہ واقعی ہی ان کے دل پر وار کیے جا رہی تھی. اجو سے کہو گاڑی نکالے، میں بھی ہسپتال جاؤں گی. انہوں نے تخت سے پاؤں نیچے اتارتے ہوئے کہا. مہرماں کہاں ہے؟ انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا. جی وہ تو شاید سو رہی ہیں. اتنی بے خبری سو رہی ہے. سردار بیگم کو مہرماں کی گہری اور بے خبر نیند کا سن کر تعجب ہوا تھا. سسی بھی بے خبر سوئی تھی. رجائی افسوس بولی. اللہ خیر کرے، منوس کیسی بچپول بکری جا رہی ہے. دفع ہو. سردار بیگم کو غصہ آ گیا تھا. رجائی مسلسل ان کا دل دہلائے جا رہی تھی. وہ وہاں سے ہٹ گئی اور سردار بیگم اپنی چادر وغیرہ نکالنے لگی. رجائی ان کو غصہ نہ دلاتی تو یہ کام اس نے ہی کرنا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئیں تو باہر سبھی ان کے منتظر بیٹھے تھے. سب سے پہلے بانو اور نگار آگے بڑھی تھی. سردار دادی، وہ داد بخش کچھ نہیں ہوگا. داد بخش کو بس اللہ سے اس کی زندگی دعا مانگو، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. انہوں نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اپنی پوتی کو تسلی دی تھی. حالانکہ داد بخش کی حالت کا سن کر ان کے حوصلے خود ریت کی مانند بکھرتے جا رہے تھے. اگر داد بخش کو کچھ ہو جاتا تو واقعی وہ یقیناً کچی مٹی سے بنی دیوار کی طرح ڈھہ جائیں. ان کی شخصیت کی بلند و بالا عمارت داد بخش کے سہارے ہی تو کھڑی تھی. داد بخش ان کی زندگی کا سرمایہ تھا، ان کی عمر بھر کی کمائی. اور کون شخص اپنی کمائی اپنا سرمایہ لوٹے دیکھ سکتا ہے؟ ان کے دل کے ایک کونے سے اگر داد بخش کی زندگی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں تو دل کے دوسرے کونے سے غم و غصے کی آگ لپٹ رہی تھی. اس پر گولی کس نے چلائی؟ نگار کو تجسس ہو رہا تھا. یہ تو پتہ نہیں چلا بی بی جی. سڑک کے قریب جھاڑیوں میں سے چھپ کر فائرنگ کی گئی تھی. ہم کچھ دور ہی کھیتوں میں کام کر رہے تھے. فائر کی آواز سن کر سڑک کی طرف بھاگے تو پتہ چلا داد بخش کو گولی لگی ہے. وہ اپنی گاڑی کے قریب سڑک پر گرا پڑا تھا. ان کے گاؤں کی ایک کسان نے ساری بات بتائی. داد بخش کو گولی لگنے والی اطلاع اس نے آ کر دی تھی اور ابھی تک سردار بیگم کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. میں اچھی طرح جانتی ہوں گولی کس نے چلائی ہے. چلو رجائی، انہوں نے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے. لیکن دادی بیگم، وہ مہرماں بانو بے ساختہ بولی تھی. ہماری واپسی تک وہ اپنی بے خبری کا ماتم کرے گی، باقی کا ہم آ کر سنبھالیں گے. سردار بیگم مہربانوں کو سمجھا کر رجائی کے ساتھ باہر نکل گئیں اور رفتہ رفتہ سبھی ملازم وہاں سے ہٹ لیے تھے. لیکن مہربانوں اور مہر نگار بیٹھی رہ گئی تھیں. کیا بنا داد بخش کا؟ بچ گیا، چلا گیا. حاجرہ بیگم بھی آ گئیں. ان کے طنزیہ لہجے پہ ان دونوں کو بہت غصہ آیا. اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہی ہوگا. بانو چبا کر بولی. یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اگر وقت آ ہی گیا ہوگا تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ حاجرہ بیگم نے بے رحمی سے بولی. آپ کو یہ سب کہتے ہوئے اللہ سے خوف نہیں آ رہا؟ نگار نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا. ارے کیوں بھائی، ایسے کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ انجان بن کر بولی. غلط تو آپ نے نہیں کہا، لیکن اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر کسی دوسرے کی موت و زندگی کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. حاجرہ بیگم یدن سٹپٹائیں. کیسے بدبولے منہ سے نکال رہی ہو؟ میں آج ہی سردار بیگم سے بات کروں گی. پھر تو مجھے بھی دادی بیگم کو بتانا پڑے گا کہ آپ داد بخش کے بارے میں کیسے شفاف خیالات رکھتی ہے. نگار آج جان بوجھ کر مہرماں کا انداز اپنا کر بولی، اور واقعی حاجرہ بیگم ایک سیکنڈ میں سیدھی ہو گئی. میں بھلا داد بخش کے بارے میں ایسے خیالات کیوں رکھوں گی؟ اتنا اچھا، اتنا سعادت مند تو ہے وہ. حاجرہ بیگم نے فوراً پیترا بدلا. یہی بات تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. خیر، آپ داد بخش کی زندگی کے لیے دعائیں کیجیے، لیکن دل سے. نگار کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی. ہسپتال میں گاؤں کے بہت سے لوگ جمع تھے اور سبھی کی زبان پر داد بخش کی زندگی کے لیے دعا تھی. جیسے ہی سردار بیگم ہسپتال پہنچی، وہ سب ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور احترام سے سلام کیا. داد بخش کہاں ہے؟ انہوں نے ان سب کے چہروں کو بغور دیکھا کسی انہونی کے ڈر سے. آپریشن تھیٹر میں ہے. ڈاکٹر گولی کو نکال رہے ہیں. بشیر لوہار فکر مندی سے بولے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ وہ تو جی ڈاکٹر تو تسلی دیتے ہیں. گولی کہاں لگی ہے؟ سینے کے اوپر، کندھے کے قریب لگی ہے.
بشیر لوہار داج بخش کے لیے حد سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، وہ بے ساختہ کہتی قریب پڑی بینچ پہ بیٹھ گئی تھی۔ نانی بیگم، داد بخش کیسا ہے؟ قاسم علی راہداری عبور کرتا ان کے قریب آ گیا۔ تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ داد بخش کیسا ہے، سردار بیگم نے کمزور سے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے نواسے کو دیکھا۔ لیکن یہ سب کس نے کیا ہے؟ گولی مارنے والا کون تھا آخر؟ قاسم علی وہی سوال کیا جو باقی سب کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ گولی مارنے والا ہم میں سے ہی تھا۔ قاسم علی سردار بیگم کے پتھریلے لہجے پہ قاسم علی چونک گیا تھا۔ کیا مطلب ہے نانی بیگم؟ مطلب میں تمہیں پولیس کے سامنے بتاؤں گا۔ پولیس کو فون کرو، ابھی تک پولیس پہنچی کیوں نہیں؟ سردار بیگم دل میں کچھ ٹھان چکی تھی، لیکن نانی بیگم تم سے جو کہا ہے وہ کرو، اور اس وقت کسی بحث و تکرار کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ابھی فون کرتا ہوں۔ قاسم علی اپنی نانی بیگم کے حکم کی تعمیل کرنے نکل گیا، کیونکہ اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو وہ برداشت نہیں کرتی، اور اگر کسی کی بات یا کام میں دیر سویر برداشت کرتی تو وہ صرف داد بخشی تھا۔ اس نے فون کیا تو پتہ چلا کہ پولیس کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پولیس کو اطلاع دی کیونکہ یہ سراسر پولیس کیس تھا، اور واقعی چند منٹوں میں پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی ہے کیا؟ ایس ایچ او نے قاسم علی سے پوچھ گچھ کی۔ نہیں سر، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہماری دشمنی ہے انسپکٹر صاحب، اور دشمن کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ نام لکھو، میں لکھواتی ہوں۔ سردار بیگم اٹھ کر پاس آئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ قاسم علی کو حیرت ہوئی تھی۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں انسپکٹر صاحب، نام لکھو۔ انہوں نے اشارہ کیا اور پھر اپنے دشمن کا نام اور ولیت درج کروائی تھی۔ قاسم علی کے منہ سے دشمن کا نام سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس سے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجرم آج شام سے پہلے جرگ کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گی۔ انہوں نے وارننگ دی تھی، اور مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ پلٹ کر جا کر آپریشن تھیٹر کے باہر رکھے بینچ پہ جا کر بیٹھ گئی تھیں، اور قاسم علی حیران رہ گیا تھا۔ دعا کرو اللہ میرے بیٹے کے سوئے ہوئے بھاگ جگا دے، سردار بیگم نے بڑی حسرت سے کہا تھا، اور وہ عورت ان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ عورت سردار بیگم کی حویلی کے باہر بھیک مانگنے آئی تھی۔ ملازمہ نے اسے پیسے دیے تو بولی، اپنی بیگم صاحبہ سے کہو میں 2 دن سے بھوکی ہوں، اور 2 دن سے کھانا نصیب نہیں ہے، مجھے کھانا کھلا دیں۔ میری بھوک سے تڑپتی آنتیں انہیں دعا دیں گی۔ سردار بیگم اس وقت وہیں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ انہوں نے سنا تو اس بوڑھی عورت کو اندر بلا لیا اور ملازمہ کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ اللہ تیری حویلی آباد رکھے بیگم صاحبہ۔ اس عورت نے کھانا کھانے کے بعد جھولی پھیلا کر دعا دی، لیکن سردار بیگم کے دل میں تو بس ایک ہی حسرت تھی، اللہ ان کے بیٹے کو صاحب اولاد کرے۔ اللہ تیرے بیٹے کے بھاگ جائے گا اور ضرور جگائے گا۔ یہ ایک فقیرنی کی دعا ہے۔ اللہ تیری حویلی کو ہرا بھرا رکھے، تجھے پوتے پودیوں کی خوشیاں دکھائے۔ مائیں شام ہو رہی تو حویلی میں رک جا۔ سردار بیگم نے اس عورت کو روکنا چاہا۔ بیگم صاحب، فقیر مسافر ہوتا ہے، مسافر کہیں رکتا نہیں ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ تو نے میرے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کیا، اللہ تیرے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ فقیرنی سردار بیگم کو دعائیں دیتی ہوئی حویلی سے نکل گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ولی علی محمد اندر زنان خانے میں ایک بوڑھی عورت سے تیرے لیے دعا کروائی ہے، اللہ تجھے اولاد جیسی نعمت عطا کرے۔ اس حویلی کے سونے آنگن میں بچوں کی آواز گونجی۔ سردار بیگم بیٹے کے لیے دعائیں کرتی نہیں تھکتی تھیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ ولی اپنی ماں کے دلی جذبات سے بخوبی واقف تھے۔ بیٹا 6 سال ہو گئے دعا کرتے کرتے، اب دعائیں بھی تھکنے لگی ہیں۔ سردار بیگم اداس ہو گئی۔ ہوتی ہے، اللہ سے اچھی کی ملنی چاہیے۔ اس حویلی کا صرف ایک تو ہی تو وارث ہے، اور تیرا دامن اولاد سے خالی دیکھ کر کلیجے سے ہال اٹھتی ہے۔ ساجدہ اور راجدہ بھی تو ہے نا، 2 2 3 3 بچے ہیں ان کے۔ قاسم کے 4 سال کا اور رمیز 3 سال کا ہو رہا ہے۔ مجھے احساس ہے اماں بیگم، لیکن اللہ کے ساتھ تو کوئی زور زبردستی تو نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو اس کی رضا وہ ہمارا نصیب۔ اماں بیگم، آپ کی نظر میں آپ کی مجرم ہوں نا، آپ کو خوشیوں کی راستے کی رکاوٹ۔ رابعہ بی بی ان کے سامنے آ گئی۔ وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ اماں بیگم، آپ کو اگر کسی اور وطن سے اپنی آنے والی نسل کا وارث ملتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ لے آئیں۔ رابعہ بی بی نے حوصلہ کر کے کہہ ہی دیا تھا، اور ولی محمد کے ساتھ ساتھ سردار بیگم بھی حیران رہ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہو؟ ہاں اماں بیگم، میں اپنی خوشی کے لیے آپ کی خوشیاں ملیاں میٹ نہیں کر سکتی، اور یہ صرف خوشی ہی نہیں، پوری نسل کا معاملہ ہے۔ اپنا نام و نشان تو کوئی بھی نہیں مٹانا چاہتا۔ رابعہ بی بی سچ کہہ رہی تھی۔ ان کی
سر پہ ہمہ وقت ولی محمد کی دوسری شادی کا خوف سوار رہتا تھا۔ وہ بھلا کب تک یوں ڈر ڈر کے جی سکتی تھی؟ لیکن ہم نے تو کبھی تمہیں الزام نہیں دیا، نہ ہی کبھی تمہیں رکاوٹ سمجھا ہے۔ ہم نے تو اپنے اللہ ہی سے مانگا ہے، وہی رب سے ہے، سب کی سننے والا اور سب کو دینے والا۔ سردار بیگم صحیح کہہ رہی تھی، انہوں نے کبھی بھی اس چیز کے لیے رابعہ بیوی کو مجرم نہیں سمجھا تھا۔ عورتیں واقعی جذباتی اور جلد باز ہوتی ہیں۔ ولی محمد نے دونوں کو سمجھایا اور تھوڑی دیر کے لیے سمجھ بھی گئی تھی، محض تھوڑی دیر کے لیے۔ سردار محمد اور نواز محمد دو ہی بھائی تھے۔ ماں باپ نے زمینوں کا بٹوارا کرنے کے ساتھ گاؤں کا اور حویلیوں کا بٹوارا بھی اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ بڑی حویلی سردار محمد کے نام اور چھوٹی حویلی نواز محمد کے نام تھی۔ بڑی حویلی گاؤں میں داخل ہوتے ہی بڑی شان سے سر بلند کیے کھڑی نظر آتی تھی، اور چھوٹی حویلی گاؤں کے دوسرے کونے میں واقع تھی۔ اس طرح گاؤں کے دائیں طرف کی زمینیں سردار محمد کی ملکیت تھیں اور بائیں طرف کی سردار نواز کی۔ ماں باپ نے بٹوارا کچھ اس انصاف سے کیا، دونوں بھائیوں کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ سردار بڑے تھے، اس لیے گھر میں اور گھر سے باہر اپنے گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں بھی انہی کی زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ زیادہ واقفیت اور جان پہچان بھی لوگوں کے ساتھ انہی کی تھی۔ سردار محمد بہت اصول پرست اور انصاف پرست آدمی تھے، حق اور سچ بات کا ساتھ دیتے تھے، بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو بھی بیٹیوں پہ ترجیح نہیں دی تھی، کبھی بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے ولی محمد نے کبھی ضد نہیں کی تھی، جو کہتے وہ مان لیتا، اور مان تو ساجدہ بھی لیتی تھی، بس راجدہ کی فطرت میں تھوڑی ضد اور ہٹ درمی تھی، لیکن اسے بھی ہینڈل کر لیتے تھے۔ لیکن کسی خبر تھی کہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ سردار محمد کی ہارٹ اٹیک سے ہونے والی اچانک اور ناگہانی موت نے ان کی بیوی سعادت نساء کو گمسم کر کے رکھ دیا تھا۔ 3 بچوں کا ساتھ، بھری جوانی اور لمبا سفر، تینوں ذمہ داریاں ہی بڑی کڑی اور بڑی کٹھن تھیں۔ انہیں حوصلہ چاہیے تھا، اور حوصلہ انسان کو وقت اور حالات خود بخود سونپ دیتے ہیں۔ سودا بھری جوانی میں بیوی کی چادر اوڑھ کر اس طویل سفر پر اپنے بچوں کے ہمراہ چل پڑی۔ اپنے دیور نواز محمد کا سہارا لیتے تو کل کو ہزاریں افسانوں رقم ہو جاتے، جبکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کی زبانوں کی زینت نہیں بنا سکتی تھی۔ انہیں اپنی ہی نہیں، اپنے محروم شوہر کی عزت بھی بہت عزیز تھی، اور اسی عزت اور وقار کے لیے انہوں نے جوانی کے مسافت اکیلے طے کی تھی، اور ہمیشہ اپنے آپ کو سردار بیگم کہلوایا تھا۔ رشتہ داروں، جاننے والوں اور گاؤں والوں کے لیے جتنے سردار محمد خود اہم تھے، اتنے ہی ان کی بیگم سردار بیگم۔ ہم لوگ ان کا اصل نام تقریباً بھول گئے تھے، سبھی ان کے حکم پہ انہیں سردار بیگم ہی کہتے تھے۔ اولاد جوان ہوئی تو ان کی شادیوں کی فکر نے آ گھیرا تھا۔ ساجدہ کی شادی نواز محمد کے بیٹے کے ساتھ طے تھی۔ سردار بیگم کا ارمان تھا کہ وہ پہلے بیٹے کے شادی کریں، لہٰذا انہوں نے بیٹیوں کے فرض سے فارغ ہونے سے پہلے ولی محمد کے لیے رابعہ کا انتخاب کیا تھا۔ رابعہ ساتھ والے گاؤں کے چودھری کریم اللہ کی بیٹی تھی، اور ولی محمد کو پسند بھی تھی۔ سو انہوں نے ذرا دیر نہ کی اور رابعہ کو بیاہ لائیں۔ ولی محمد اور رابعہ کی شادی کے بعد اب بیٹیوں کی باری تھی، لیکن راجہ شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی۔ ہزاروں جتن کے بعد پتہ چلا کہ راجہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ وہ کسی مل اونر کا بیٹا تھا اور راجدار کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ اس مقام پر آ کر سردار بیگم کو دھچکا تو لگا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ وہ مخالفت کرتی تو یقیناً بیٹی ہاتھوں سے نکل جاتی اور سارا الزام ان کی پرورش پر آتا اور ہمیشہ کے لیے داغ لگ جاتا۔ لہٰذا انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور راجدہ کو اپنی مرضی سے اس کی پسند کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ولی محمد کو اعتراض تو ہوا، لیکن ماں کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکے۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں، دونوں کے بچے تھے، اپنے گھروں میں خوش اور خرم کی زندگی جی رہی تھیں۔ انہیں راجدہ کے شوہر اور سسرال والوں کی طرف سے جو خدشے تھے وہ ان 5 سالوں میں ہو چکے تھے، لیکن ولی محمد کی طرف اولاد کی کمی دیکھ کر ان کا دل کڑتا رہتا تھا۔ گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا، ہر طرف طرح طرح کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ آپ کو کچھ لینا ہے سردار بیگم؟ ان کی ملازمہ رکھی نے پوچھا تو سردار بیگم کو چونک گئی۔ نہیں، مجھے بھلا کیا لینا ہے؟ تمہیں کچھ لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ رکھی وہیں کھڑی چیزیں دیکھتی رہی۔ بچے جھولا جھول رہے تھے اور ساتھ ڈر کر چیخیں مار رہے تھے۔ رکھی اپنی بیٹی رجائی کے لیے چوڑیاں اور پراندے دیکھ رہی تھی۔ جو بوجھا بدنصیب، اب روتا کیوں ہے؟ وہ دونوں اس کرخت آواز پہ ٹھڑکنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ وہ شاید دربار کا مجاور تھا۔ وہ اس بچے کو بری طرح جھڑک رہا تھا، جبکہ وہ بچہ زاروں قطع رو رہا تھا۔ تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ سردار بیگم رہ نہ سکے اور مزار کے برآمدے کے اس کونے میں چلی آئیں جہاں وہ بچہ رو رہا تھا۔ یہ اس کا نصیب ہے بیگم صاحبہ۔ مجاور ان کو دیکھ کر فرش سے کھڑا ہو گیا تھا۔
नसीब वो कुछ न समझी। बेगम साहिबा ये लावारिस है, मजावर अफसुर्दगी से बोला, लेकिन इनका जुमला सरदार बेगम के दिल में नेज़े की मानंद प्योसत हो गया था। कल मेले में एक आदमी इसे लेकर आया था, कुछ देर से लेकर मेले में फिरता रहा, फिर इसे दरबार के अंदर बैठाकर खुद कोई चीज लेने के बहाने बाहर आ गया और पलटकर दोबारा वापस नहीं आया। आसपास के सारे गांव में ऐलान करवाते हैं कि अगर किसी का बच्चा गुम हुआ है तो अगर आकर निशानी बताकर ले जाए, लेकिन तब भी कोई नहीं आया। एक गांव का आदमी बता रहा था कि इस बच्चे की माँ मर चुके हैं, पिछले 2 साल से अपने मामू और मामी के पास था। मामी काफी बदमिजाज औरत है और इसकी नफरत और तशद्दुद से तंग आकर इसका मामू इसे यहाँ छोड़ गया है और खुद बीवी बच्चों को लेकर गांव से ही चला गया है। शायद इस बच्चे के नाम कोई घर और जमीन भी थे, जिसे बेचकर वो भाग गए। और ये बदनसीब कल से रो रो कर हलकान हो रहा है, न कुछ खाया और न सोया है। सारी रात प्यार से बैठकर समझाते हुए गुजार दी, लेकिन ये फिर भी नहीं समझा, बस रोज जा रहा है। तुम इसे बदनसीब ना कहो, किसी की किस्मत में क्या लिखा है ये हमें कैसे पता हो सकता है। सरदार बेगम ने इस बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए इसे अपनी करीब कर लिया था। इसकी किस्मत ही तो इसे यहाँ लेकर आई है बेगम साहिबा। मजावर का लहजा अजीब सा था। और इसकी किस्मत ही इसे कहीं और ले जाएगी, वो आहिस्तगी से बोली। ये मेरे साथ जाएगा, मेरे घर में, मेरी हवेली में। सरदार बेगम का लहजा अटल था। मुबारक हो बेगम साहिबा, मुबारक। तेरे भाग जाग गए हैं। आज अल्लाह ने तेरी झोली भर दी, तेरी मुराद पूरी हो गई। तूने एक यतीम और लवारिस के सर पे हाथ रखा है, अल्लाह तुझे वारिस देगा, जा सुखी रह। इनके करीब ही इनकी बातें सुनती वो बूढ़ी औरत उठकर खुशी से धमाल डालने लगी थी। सरदार बेगम ने चौंक कर देखा तो ये वही फकीरनी थी जो चंद दिन पहले इनकी हवेली में खाना खाने आई थी। जा इसे अपने साथ ले जा, वो फकीरनी खुशी खुशी कह रही थी। आप खुश किस्मत है बेगम साहिबा, आपको ये फकीरनी दुआ दे रही है, वो वरना इसके मुंह से सालों कोई दुआ नहीं निकलती। इस मजावर ने हैरानी और खुशी से कहा था। जाओ मेरे बच्चे, मेरे साथ चलो। सरदार बेगम ने इस बच्चे का हाथ थाम लिया। सरदार बेगम के अंदाज में इतनी मोहब्बत, इतनी अपनायत का एहसास था कि वो खामोश हो गया और वो इसे बहलाती हुई गाड़ी तक ले आई थी। और गाड़ी में बैठ कर इनकी नजरें भी हलवाई के खोखे की सिमत उठी थी। रखी, ये ले पैसे और जलिया में लेकर आ। उन्होंने पैसे निकाल कर रखी को दिए। 10 किलो ले आओ, उन्होंने कहा और सीट पे अपने करीब बैठे बच्चे को अपने करीब कर लिया था। चुप हो जाओ, शाबाश, तुम्हें रोने की और डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम अब मेरे बेटे हो। सरदार बेगम सरदार बेगम ने इसका सर थपका और फिर कुछ ख्याल आने पर ठिठक गईं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने नरमी से पूछा। दात बख्श। सिसकियों की वजह से इसने अटक अटक कर बता दिया था। माशाल्लाह, नाम तो बहुत ही प्यारा है। अपने अब्बा का नाम याद है? जी, इनका नाम खुदा बख्श था। और माँ का नाम? सकीना बीबी। काफी सियाने हो। वो हल्के से मुस्कुराई, इतने में रखी जलेबियां लेकर आ गई और सरदार बेगम ने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का हुक्म दिया। वो तमाम रास्ते इनसे बातें करते हुए आई थी कि इसका डर जाहिल हो जाए। ये कौन है अम्मा बेगम? वली मोहम्मद अपनी माँ के साथ 7 साल बच्चे को देखकर हैरान हुआ था। ये दाद बख्शे, मेरा बेटा भी और मेरा पोता भी। उन्होंने कतियत से कहा था। क्या मतलब? मतलब कि ये तेरा भाई भी है और बेटा भी, सरदार बेगम ने बेटे को समझाया। मगर पता तो चले कि कौन है। बताती हूँ, अभी बताती हूँ। रखी, तो इसे अपने साथ किचन में ले जाओ, इसे अच्छा सा खाना खिला। उन्होंने इसे रखी के हवाले किया। और दाद बख्श के बारे में जानकर इसे भी अफसोस हुआ था और माँ के पैसे पे थोड़ी परेशानी भी हुई थी। अगर कल को कोई मसला खड़ा हुआ तो। इसने सरदार बेगम को देखा। कैसा मसला? कहीं इसके वारिस पैदा हो गए तो? मेरा मतलब है कि इसके वही मामी कहीं से आ गए तो फिर आप क्या करेंगी? वली मोहम्मद ने माँ को मुमकिन बातों से आगाह किया। फिर की फिर देखी जाएगी, और अगर इसके मामू मुमानी आ गए तो वो हशर कहूंगी, वापसी का रास्ता ही भूल जाएंगे। कम बख्तों ने बच्चे, मासूम बच्चे पे इतने जुल्म किए, बिन माँ का बच्चा था, इन्हें तरस भी नहीं आया। इनके अज़ाइम बड़े खतरनाक थे। वली मोहम्मद बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। एक खुशखबरी आपके लिए। खुशखबरी? सरदार बेगम का दिल धड़का। कैसी खुशखबरी? जल्दी बताओ। सरदार बेगम ने बेटे का हाथ थाम लिया था और वली मोहम्मद वहीं इनके कदमों में बैठ गया था। अम्मा बेगम, आप दादी बनने वाली हैं। अभी अभी गांव के अस्पताल के लेडी डॉक्टर यही बता कर गई है। वली मोहम्मद इनकी बातों दोनों हाथों थाम कर बोला। वो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई थी। आज अल्लाह ने वाकई इनके और इनके बेटे के भाग जगा दी थे। आज इनकी झोली भर गई थी और इनकी मुराद पूरी हो गई थी। इन्हें इस फकीरनी की दुआएं और बातें फौरी याद आईं। रखी सबका मुंह मीठा करवा उन्होंने राबिया बीबी के सर से पैसे वार कर देते हुए कहा था। फिर राबिया बीबी भी अपने गले लगाया। ये कौन है? ये मेरा दाद बख्श है बहू। सरदार बेगम ने अगले 2 दिन तक खुशी मनाई थी और सदके और खैरातें देती थी। पूरे गांव की औरतें इन्हीं मुबारकबाद देने आई थी कि सरदार बेगम की बहू उम्मीद से हुई है। और सरदार बेगम ने सबको मिठाई देकर रुखसत किया था। और सब
سے داد بخش کا تعارف بھی تو کروایا تھا۔ واپسی پہ سبھی عورتوں کی زبان پہ داد بخش کا ہی ذکر تھا۔ مہر بانو کا کیا مطلب ہے؟ سردار بیگم، رابعہ بیوی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور سردار بیگم نے پوتے کا نام مہر بانو رکھا تھا، لیکن چھوٹے سے داد بخش کو مہر بانو کا نام بہت ہی اچھا لگا تھا، اس لیے مطلب پوچھ بیٹھا۔ مہر بانو کا مطلب ہے الفت والی، محبت والی، یعنی پیار کرنے والی، اپنایت رکھنے والی۔ انہوں نے داد بخش کو مسکرا کر مطلب بتایا۔ وہ بیڈ پر رابعہ بیوی کے سامنے کمبل میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو، انہوں نے اجازت دی۔ نہیں، یہ گر جائے گی، اس نے انکار کر دیا اور رابعہ بی بی ہنس پڑی۔ بہت سمجھدار اور سیانہ ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ سردار بیگم نے اس کی بلائیں لے ڈالی۔ داد بخش ان کے لیے واقعی خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ مہر بانو کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی رابعہ بیوی پھر امید سے ہو گئی تھی اور سردار بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اور وہی حال ولی محمد کا بھی تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ دوسری بیٹی بھی آپریشن سے پیدا ہوئی تھی، اب تیسرے آپریشن کی گنجائش تھی۔ سردار بیگم اس بار بھی پوتی کی پیدائش پہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ان کی ایک پوتے کی ایک وارث کی امید اب بھی سلامت تھی۔ انہوں نے اس کا نام مہرما رکھا تھا۔ مہرما کا کیا مطلب ہے سردار بیگم؟ داد بخش نے ان سے پوچھا تھا۔ مہر کا مطلب محبت اور ماں کا مطلب چاند یعنی مہتاب۔ عثمانیہ سلطنت کی 10ویں حکمران سلطان سلیمان کی اکلوتی صاحبزادی کا نام مہرما سلطان تھا۔ اسے تم محبت کا چاند بھی کہہ سکتے ہو۔ 9 سالہ داد بخش ان کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا اور نظریں سردار بیگم کے گود میں سوئی 5 دن کی مہرما پہ تھیں اور رابعہ بیوی کو آج ہی ہسپتال سے ڈسچارج کروا کے لائی تھی۔ 1 سالہ مہر بانو بھی ہمک کر چھوٹی سی مہرما کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ لو دیکھ لو، انہوں نے مہرما کو ان دونوں کے سامنے کر دیا اور وہ خوش اسے دیکھنے لگے۔ داد بخش ان سے پیار کرتا تھا مگر کبھی اٹھانے کی اور ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ان بچیوں کو چوٹ نہ لگ جائے تو سب خفا ہوں گے، تو وہ ان سے دور دور رہتا تھا۔ رابعہ بیوی تیسری بار امید سے ہوئی تو ولی محمد اور سردار بیگم سراپا دعا بن گئے تھے، لیکن شاید دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ابھی نہیں آئی تھی۔ اللہ نے اس بار بھی انہیں بیٹی جیسی رحمت عطا کی تھی اور ڈاکٹرز نے تیسرے آپریشن کے بعد کسی اور بچے کی گنجائش کو ختم کر دیا تھا۔ گویا سردار بیگم کی آس ختم کر ڈالی تھی۔ ولی محمد بھی چپ چاپ سا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی پیدائش پر کوئی افسوس نہیں تھا، لیکن بیٹی کی کمی تھی، ایک حسرت بن گئی تھی۔ بیٹا ان کی حویلی اور جائیداد کے لیے ضروری تھا۔ ولی محمد بہت چھوٹا تھا جب ان کے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا اور پھر یہ جاگیرداری خود سردار بیگم کو سنبھالنی پڑی تھی، اور اس جاگیرداری کو سنبھالنے کے لیے انہیں بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ بڑا کٹھن وقت گزارا تھا، اب یہ سارے جائیداد دامادوں کے ہاتھوں میں جانی تھی۔ اماں بیگم کیا سوچ رہی ہیں؟ ولی محمد نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ سوچ رہی ہوں اللہ میری پوتیوں کی نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے مہر نگار کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ آمین۔ ولی محمد نے دل کی گہرائیوں سے آمین کہا تھا۔ مہر نگار کا کیا مطلب ہے سردار بیگم؟ داد بخش اس بار بھی اپنا سوال نہیں بھولا تھا۔ سردار بیگم دل کھول کر ہنسی تھی۔ مہر نگار کا مطلب ہے پیار کا نقش، یعنی محبت کا نشان، محبت کی علامت۔ انہوں نے داد بخش کا گال تھپکاتے ہوئے کہا تھا، یہ گڑیا بہت پیاری ہے، تم گڑیا کو اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ رجائی کہتی ہے گڑیا کو اٹھاؤ گا تو گڑیا گر جائے گی اور اس چوٹ لگے گی۔ داد بخش نے اپنے گریز کی وجہ بتائی۔ تم احتیاط سے اٹھاؤ گے تو نہیں گرے گی، سردار بیگم نے تسلی دی تھی۔ سردار بیگم مجھ سے گر جائے گی، اس نے نفی میں سر گردن ہلائی تو ولی محمد ہنس دیا تھا۔ بالآخر بیٹے کی کمی نے انہیں اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک آخری فیصلہ کرنا ہر جاگیردار کی مجبوری بن جاتی تھی۔ رابعہ بی بی بھی ان کی مجبوری جانتی تھی، سو انہوں نے دل بڑا کرتے ہوئے ولی محمد کو شادی کی اجازت دے دی تھی۔ سردار بیگم خود ایک عورت تھیں، عورت کے جذبات بخوبی سمجھتی تھی۔ انہوں نے رابعہ بی بی کی دل آزاری کے خیال سے کبھی بھی ولی محمد پہ دوسری شادی کے لیے دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ ان کی اجازت پہ سردار بیگم کو بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ یہ کیا رابعہ بی بی؟ آج انہوں نے حیرت کے مارے ان کو نام سے پکارا تھا۔ اس حویلی کی وارث کی خواہش تو مجھے بھی ہے اماں بیگم، رابعہ بی بی نے اپنی نم آنکھوں کو پوچھتے ہوئے کہا تھا، اور سردار بیگم کو رابعہ بی بی کے فیصلے اور صبر پر بے وقت پیار اور ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اس حویلی میں تمہاری حیثیت اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو مقام آج وہی ہمیشہ رہے گا، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہوں نے رابعہ بی بی کو ساتھ لگا کر ڈھارس بندھائی تھی، اور پھر رابعہ بی بی کی رضامندی سے چند دن بعد ہی سردار بیگم اپنی بیٹی راشدہ کی نند ہاجرہ کو بیاہ لائی تھی۔ ہاجرہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس ماحول میں ذرا مشکل سے ہی ایڈجسٹ ہو پائی تھی۔ اس حویلی کے بہت سی چیزوں اور بہت سے لوگوں پہ اعتراض ہوا تھا، لیکن مقابل سردار بیگم تھی جن کے سامنے کوئی اعتراض نہیں چل سکتا تھا۔ آگے پیچھے وہ کافی ناک منہ چڑھاتی رہتی تھی، لیکن سردار بیگم سامنے آ جاتی تھی۔
وہ تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی تھی، البتہ جب وہ امید سے ہوئی تو ان کے ناز رخرے دیکھنے والے تھے۔ ولی محمد کی ایکسیڈنٹ سے ہونے والی موت سردار بیگم کو ساکروں نے سامت کر گئی تھی۔ اپنی جوانی میں ہی شوہر کی موت کا صدمہ اور بڑھاپے میں جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ان کو جیتے جی مار گیا تھا۔ رابعہ بی بی اور ہاجرہ بیگم کا بھی برا حال تھا۔ ولی محمد جو بیٹے کے لیے عرصے سے خواہشمند تھا، اس بیٹے کی شکل بھی نہ دیکھ سکا۔ ولی محمد کی وفات کے 10 دن بعد ہاجرہ کے یہاں بیٹے نے جنم لیا تھا اور سردار بیگم ولی محمد کے وارث کو دیکھ کر ڈھارے مار مار کر روئی تھیں، اتنا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ان کے دکھ پہ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل میں افسوس تھا۔ سردار بیگم کے ارمان دل میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اتنی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے والے پوتے کی کوئی خوشی، کوئی جشن بھی منا نہیں سکی تھی۔ دل کا ایک حصہ غم سے لبریز تھا، دوسرا حصہ پوتے کی صورت کی خوشی سے معمور ہو رہا تھا۔ غم بھی ادھورا، خوشی بھی ادھوری۔ کون سا احساس کس پہ حاوی تھا؟ کچھ احساس ہی نہیں تھا، خوش خبر ہی نہیں تھی، لیکن یہ زندگی تھی، یہاں ہر غم اور خوشی ساتھ لے کر جینا تھا۔ ان کا بیٹا انہیں کچھ اور ذمہ داریاں سونپ گیا تھا، اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے نبھاتے کتنا وقت گزر گیا، کوئی پلٹ کر دیکھتا تو پتہ چلتا۔ مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو اس کی نیند خود بخود کہیں بیچ راستے میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ خوابوں کے سفر سے واپس لوٹ آیا تھا، چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا تو کمرے میں وہی نیلی رنگ کی ہلکی روشنی دکھائی دی تھی جو روزانہ آنکھ کھلنے پر نظر آتی تھی۔ یہ روشنی اس کے پسندیدہ زیرو بلب کی روشنی تھی۔ وہ دن بھر کی تھکن کے بعد جب اپنے بستر پہ لیٹتا تھا، اس مدھم سے ٹھنڈی میٹھی روشنی میں اسے فوراً ہی نیند آ جاتی تھی۔ وہ ہاتھ سے لیمپ کا بٹن دبا کر لیمپ آن کرتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ چند منٹوں بعد وضو کر کے گرم چادر کندھوں پہ اوڑھتا ہوا کمرے سے نکل آیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف آنے والی طویل راہداری عبور کرتا وہ لوہے کی جالی سے بنے دروازے تک پہنچا اور دروازہ دھکیل کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے کمرے کی طرف جانے والی راہداری کا دروازہ ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا اور اس طرف باقی سب کی آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی۔ یہ الگ طرح سے کمرہ اس نے خود اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ حالانکہ سردار بیگم کو خاصا اعتراض ہوا تھا، لیکن اس نے وجہ بتا کر انہیں مطمئن کر دیا تھا کہ وہ دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے اور حویلی کے تمام مرکزی کمروں میں باہر کے شور ہنگامے کی آواز بآسانی پہنچتی ہے اور وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتا۔ حویلی سے گاؤں کی مسجد تک وہ روزانہ صبح پیدل ہی جاتا تھا اور اس کے قدموں میں تیزی ہوتی تھی کہ کہیں جماعت نہ نکل جائے۔ السلام علیکم چچا، اس نے سب سے پہلے ٹکرانے والے بشیر لوہار کو احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ پتر، وضو کر کے آئے ہو؟ ہاں چچا، میں وضو حویلی سے ہی کر آیا ہوں۔ اچھا کیا، یہاں باری ہی کب ملتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولے۔ چچا کیسی ہے؟ چاچی کیسی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہوئی ان کی؟ رات بخش بھی اپنی جیب سے سفید کریشیے سے بنی ٹوپی نکال کر پہنتے ہوئے بولا۔ اللہ کا شکر ہے پتر، کافی بھلی چنگی ہو گئی ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ اندر آ گئے۔ نماز کے بعد وہ تقریباً 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ واپس حویلی آتا تو وہاں کتنی ذمہ داریاں اس کے منتظر ہوتی۔ داد بخش وہ حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اسے مہربانوں کی آواز سنائی دی۔ جی بانو بی بی، وہ سراپا سماعت بن گیا تھا۔ کل مہرمہ کے کپڑے ٹیلر سے لے آئے تھے؟ مہربانو لان میں کھڑی تھی جب گیٹ سے اندر داخل ہوتے داد بخش کو دیکھ کر اسے مہرمہ کا ہنگامہ یاد آیا۔ جی لے آیا تھا۔ تھینک گاڈ، جاؤ جا کر بتاؤ اسے، اس نے اندر ہنگامہ مچا رکھا ہے، مہربانو نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ داد بخش گیراج میں کھڑی گاڑی کی سمت آ گیا تھا اور گاڑی کا بیک ڈور کھول کر پچھلی سیٹ پہ رکھا کپڑوں سے بھرا ہوا شاپر نکال کر اندر چلا آیا۔ ارے داد بخش، شکر ہے تم آ گئے، اس لڑکی نے ناک میں دم کر رکھا تھا، جاؤ بات سنو اس کی، رابعہ بی بی خفگی سے کہتی ہیں، وہاں سے اٹھ گئیں۔ داد بخش خاموشی سے سر جھکا کر اوپر آ گیا۔ اس کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، اس نے آہستگی سے دستک دی۔ فرمائیے۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ آپ کے کپڑے؟ اس نے شاپر سامنے کیا۔ پہلے کہاں تھے؟ کل میں رات کو لیٹ واپس آیا تھا، آپ سو گئی تھی اس لیے کپڑے گاڑی میں ہی رکھے رہ گئے۔ داش بش کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ میں سو گئی تھی؟ رات کے 2 بجے کا وقت تھا مہرمہ بی بی۔ 2 بجے اگر تم جاگ سکتے ہو تو کیا میں نہیں جاگ سکتی؟ لیکن رات کے 2 بجے میں آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا، اس نے دور دے کر کہا۔ رات کے 2 بجے تم میرے کمرے میں نہیں آ سکتے تو کیا میرے کمرے کے دروازے پہ بھی نہیں آ سکتے تھے؟ وہ گھور کے بولی۔ اسے داد بخش کی نیچی نظروں پہ غصہ آ رہا تھا۔
हाँ बीबी, नहीं आ सकता था, इसने दो टूक जवाब दिया। इसका सिर्फ बीबी कहना इसकी खफगी का इजहार था। मैं जाऊं? वो वापसी के लिए बेचैन हो रहा था। जाओ, इसने सर हिलाकर कहा। शुक्रिया। वो फौरन पलट गया। सुनो, रुको, इसने बेसख्त आवाज दी तो इसके कदम थम गए थे। जी? वो इसकी सिमत पलटते हुए मुख्तसर बोला। मेहरमा ने इसे सरतपे गहरी नजरों से देख देख रही थी। सुरमई रंग के शलवार सूट में मलबूस कंधों पर स्किन कलर की गर्म चादर ओढ़े वो इस वक्त कहाँ से आया था, मेहरमा बखूबी जानती थी। अच्छे लग रहे हो, इसने दिल का कहा जबान की नजर कर ही दिया था। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले। तुम जाओ अब। मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, मेहरमा लाताल्लुकी जाहिर करते हुए इसे जाने का कहा और खुद कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दांत बख्श अब बीच कर रह गया। आ जाओ दाँत बख्श। वो दस्तक से ही पहचान जाती थी। उन्होंने नरमी से कहा, इधर आओ बेटा, यहाँ आ। उन्होंने अपने जहाजी साइज नवाड़ी पलंग की तरफ इशारा किया। अब कैसी तबीयत है आपकी? सरदार बेगम को 2 दिन से बुखार था। तबीयत तो पहले से बेहतर है, लेकिन कुछ थकान और कमजोरी हो गई है, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। उन्होंने नकाहत से कहा। मैं आपकी टांगे और पाँव दबा देता हूँ। इसने इनके पाँव पे हाथ रखे और आहिस्ते से दबाने लगा। अरे नहीं मेरे बच्चे, ये तेरा काम नहीं है। उन्होंने अपने पाँव पीछे हटाने की कोशिश की। बेटे, माओ के पैर दबाते अच्छा नहीं लगते। उन्होंने दांत बख्श की गिरफ्त से अपने पाँव निकालने चाहे। बेटे ही तो माओ के पैर दबाते हुए अच्छे लगते हैं। सरदार बेगम, वो अकीदत, वो मोहब्बत राजाई के हाथ में नहीं होगी जो मेरे हाथ में होगी। तुम बेटे हो, लेकिन मुझे सरदार बेगम कहकर पल में गैर कर देते हो। सरदार बेगम बारहा कह चुकी थी कि मुझे अम्मा या दादी बेगम कहा करो, लेकिन वो बचपन से अब तक इनको अम्मा या दादी कहने की हिम्मत नहीं कर सका था। मैं आपको सरदार बेगम इसलिए कहता हूँ कि आपका मुझ पर रोक रहे। वो इनको बुलाने के लिए शरारत से बोला था। मैं सब जानती हूँ, मसनूई खफगी से बोली। मैंने डॉक्टर से टाइम ले लिया है, कल आप मेरे साथ शहर चलेंगे और चेकअप करवाएंगे। लेकिन अब किसके लिए चेकअप करवाना है? बुखार तो उतर गया। बुखार उतर गया है, लेकिन कमजोरी और नकाहत तो छोड़ गया गया है ना। डॉक्टर कोई ताकत की दवा लिख कर देगा तो आपकी एनर्जी बेहाल हो जाएगी। इसने हतमतुल अंदाज में कहा। और सरदार बेगम इसकी इतनी फिक्रमंदी में मुस्कुरा दी जैसे तुम्हारी खुशी। वो इसकी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। अम्मा बेगम अचानक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। कैसी तबीयत है अब आपकी? राशिदा बेगम इनके पलंग पे सरहाने की तरफ आ बैठी थी। मुझे किसी ने नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब है। वो तो आज हाजरा भाभी ने जिक्र किया कि अम्मा बेगम बीमार हैं। राशिदा बेगम खासी तशवीश और परेशानी जाहिर कर रही थी। अकेली आई हो? उन्होंने इसकी फिक्रमंदी नजरअंदाज करते हुए पूछा। नहीं, रमीज भी साथ आया। घर पे कोई ड्राइवर नहीं था, इसलिए इसे साथ ले आई। उन्होंने रवानी और बेध्यानी बताया। ड्राइवर घर पे होता तो फिर ना लेकर आती। सरदार बेगम ने मतलब बकस किया। अरे नहीं नहीं अम्मा बेगम, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वो अपनी पढ़ाई में बिजी होता है। इस इससे कहीं आना जाना कम ही होता है। राजदा बेगम ने जरा संभल कर जवाब दिया। पढ़ाई में तो सभी बच्चे मसरूफ होते हैं। पढ़ाई ये तो नहीं कहती कि अपने बड़े बुजुर्गों को शक्ल ही मत दिखाओ। सरदार बेगम खफा हो रही थी। मैं जाऊं सरदार बेगम? दाद बख्श इनके पांव दबाने के बाद खड़ा हो गया था। जाओ, जीते रहो, अल्लाह लंबी उम्र अता करे। इनके मुंह से दुआएं निकली थी। आप सुबह तैयार रहिएगा, नाश्ता करने के फौरन बाद निकलना होगा। वह इनको याद दहानी करवा कर बाहर निकल गया था। कहाँ जाना है अम्मा बेगम? राजदा ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर के पास। तो इसके साथ जाने की क्या जरूरत है? मैं ले जाऊंगी, रमीज है हमारे साथ। तुम और रमीज आज हो, लेकिन कल नहीं होगे। फिर किसके साथ जाऊंगी? क्या मतलब अम्मा बेगम? मतलब यह है कि तुम लोग मेहमान हो, चले जाओगे। तो फिर मैं क्या करूंगी? सरदार बेगम के लहजे में इस्तेहसा था। राजदा बेगम का मूड बिगड़ गया था, लेकिन वो खामोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम नानी बेगम। इतने में रमीज अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चे? सरदार बेगम ने कहा। मैं एकदम फिट हूँ। आप सुनाएं, बुखार कम हुआ? कुर्सी खींचकर इनके करीब बैठ गया था। बुखार उतर चुका है, खामोखा तुम्हारी माँ ने तुम्हें जहमत दी। अरे नहीं नहीं नानी बेगम, जहमत कैसी? जब भी यहाँ आता हूँ बड़ा अच्छा फील होता है। रमीज ने काफी खुशगवार लहजे में कहा था, जिस पर राजदा बेगम ने हैरत से बेटे को देखा। शहर से यहाँ आते हुए तो वो खासा बेजार और खफा हो रहा था, लेकिन अब अचानक मूड की तब्दीली हैरानी का बाइस थी। अच्छी बात है बच्चे, आया जाया करो। उन्होंने नरमी से कहा। इंशाल्लाह अब आया करूंगा, इसने वादा किया था। सरदार बेगम मुस्कुरा दी और राशिदा बेगम का मूड भी खुशगवार हो गया था। कुछ देर बाद उन्होंने दूसरी हवेली फोन करके साजिदा बेगम को भी बुला लिया था। आज रात इनका यहीं गांव में रहने का इरादा था।
اور اس کے لیے انہیں کمپنی کی ضرورت تھی۔ رکھی حویلی کے لان میں لوہے کی بڑی سی انگیٹھی، اس میں خشک تنکے اور خشک لکڑیاں دہکا رہی تھی۔ آگ کے شعلے بہت بلند اٹھ رہے تھے۔ داد بخش عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں خشک ہوا کی جھونکوں سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ اندر جانے کے بجائے وہیں آگ کے قریب لان میں چلا آیا۔ انگیٹھی کیوں دکھا رہی ہو مائی؟ انہوں نے دونوں ہاتھ آگے قریب کر کے سینکتے ہوئے کہا۔ پتر، ساجدہ بی بی آئی ہوئی ہیں، ان کو ہیٹر کی گرمی اچھی نہیں لگتی، اس لیے ان کے واسطے کوئلے بنا رہی تھی، اور ہاں، ان کو ہیٹر کی گرمائی سے الرجی ہو جاتی ہے۔ داد بخش کو یاد آ گیا۔ پتر، یہ منہ الرجی کیا ہوتی ہے؟ مائی رکھی نے پوچھا۔ داد بخش ان کی بات پہ آہستگی سے مسکرایا اور کچھ دور پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی اٹھا کر آگ کے قریب رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مائی، الرجی وہی ہوتی ہے جو داد بخش کو مہرما سے ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے کوفت، بیزاری، اکتاہٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے قریب سے ہی مہرما کی آواز سنائی دی تھی۔ داد بخش چونک گیا تھا۔ وہ بھی لان میں ہی تھی، لیکن وہ اندھیرے میں اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ داد بخش کو کیا ہوتی ہے بی بی؟ مائی رکھی کو سمجھ آیا۔ الرجی؟ مہرما داد بخش کو دیکھتے ہوئے زور دے کر بولی۔ مہرما بی بی، آپ کو بھی کرسی لا دوں؟ مائی رکھی نے اسے کرسی کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھنے کے لیے پر تولنے لگا۔ میرے دل سے بھی چلے جاؤ، وہ جل کر بولی تھی، اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ داد بخش وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ ایک تو اس لڑکی نے اسے سولی پہ لٹکا رکھا تھا، وہ اس کی خود سری سے ڈرتا تھا، وہ داد بخش کی عمر بھر کی ریاضت مٹی میں نہیں ملانا چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ ہر بار اڑا جاتی تھی۔ وہ داد بخش کی قربت اور تنہائیوں سے بھی نہیں ڈرتی تھی، لیکن داد بخش کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ رمیز حویلی کے مرکزی دروازے سے نکل کر لان کی سیڑھیوں طے کرتا داد بخش کے قریب آ گیا۔ داد بخش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم، بیٹھیے۔ اس نے اپنی کرسی رمیز کو پیش کی۔ وعلیکم السلام۔ تم کہاں بیٹھو گے؟ رمیز نے اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ میں دوسری کرسی لے آتا ہوں۔ داد بخش پلٹ کر گیا اور دوسری اٹھا لایا۔ داد بخش، کتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اس حویلی میں رہتے ہوئے؟ رمیز آگ پر نظر جمائے ہوئے بولا۔ بچپن سے اب تک یہیں تو رہ رہا ہوں رمیز۔ پھر تو تم یہاں سب لوگوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو گئے۔ تقریباً، اس نے آہستگی سے کہا۔ تقریباً کیوں؟ اس لیے کبھی کبھی ہم کسی انسان کے ساتھ پوری زندگی بھی گزار لیں تو اسے جان نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھی ایک لمحہ بھی پوری عمر پر حاوی ہوتا ہے۔ اینی وے، تم مجھے یہ بتاؤ، میں تمہاری مہرما بھی کیسی ہیں؟ رمیز کے سوال پر داد بخش نے چونک کر دیکھا۔ کیا بات ہے داد بخش، میرا سوال سمجھ نہیں آیا؟ اس نے ہنستے ہوئے استفسار کیا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں جی، یہی کہ اس کو کیا پسند ہے، اس کے شوق مشائل کیا ہیں۔ رمیز نے معنی خیزی سے کہا تھا۔ داد بخش کا دل چاہا کہہ دے، میں اس کا شوق ہوں اور میں ہی اس کی پسند ہوں، اور مجھے تنگ کیے رکھنا اس کا مشغلہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ دیکھیے رمیز صاحب، میرا کام زیادہ تر حویلی سے باہر ہوتا ہے، میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ہے نہیں جو میں ان کے مزاج کو سمجھ سکوں۔ جتنا میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی نیچر کی ہیں، البتہ تھوڑی ضدی ہیں، اکثر ضد پر اڑ جاتی ہیں، داد بخش نے سرسری سے انداز میں بتایا۔ وہ یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یار، لڑکیاں ضدی ہوں تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں میں سب کچھ ہونا چاہیے، ناز، نخرہ، ادائیں، لاڈ پیار، لیکن ضد نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس چیز سے سخت الرجک ہوں۔ رمیز نے بڑے دھڑلے سے اپنے واہیات خیالات کا اظہار کیا تھا۔ داد بخش اپنے اشتعال کو ضبط کر گیا۔ لگتا ہے کافی تجربہ ہے آپ کو، وہ جواباً وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تجربہ ہے تو بہت۔ داد بخش اب بس کسی نئے تجربے پہ دل آمادہ ہے، اس نے داد بخش کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ داد بخش کا چہرہ سرخ پڑ گیا، کن پٹی کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی ٹائم ہو چکا ہے، اب سونا چاہیے۔ اتنی جلدی یار؟ رمیز ابھی بیٹھنا چاہ رہا تھا، صبح فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے۔ جلدی سوؤں گا تو جلدی اٹھوں گا نا، اس نے رسان سے جواب دیا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ رمیز بھی کھڑا ہو گیا تھا۔